اسی روح کائنات کے ساتھ متمسک ہونا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. یہ لفظ قرآن کی بات نہیں، یہ اس پیپر اور کاغذ کی بات نہیں ہے. ایک ہے مس جسمانی، اس کے لیے بھی شرط طہارت اور وضو. ایک ہے مس باطن، مس روحانی، اس کے لیے باطن کی طہارت کی شرط ہے. آج ہم علی کے جسم سے نہیں مل سکتے لیکن روح سے مل سکتے ہیں. آج امام حسین کے روح سے مل سکتے ہو لیکن تب ملو گے، یہ مس تب کرو گے جب تیرا باطن پاک ہو جائے. اب مولا فرماتے ہیں مراتب کو بیان کر رہا ہوں. کا پہلا مرتبہ ظاہر کا مرتبہ ہے، کیونکہ تجھے آہستہ آہستہ ان پردوں کو، اس آئینے کے، اس کی دھول، اس کا زنگ تجھے مٹانا ہے. پہلا پردہ ہے جسمانی پردہ، اس جسم کو پاک رکھنا ہے. اور فرمایا انبیاء کے قصے اور کہانیاں یہ قصے نہیں ہیں، یہ ایک راستہ ہے جو اللہ بتاتا ہے. اگر آدم کے راستے پہ چلو گے یہ مشکلات آئیں گی، پھر دیکھو آدم نے کیا کیا تھا. اگر نوح کے راستے پہ چلو گے یہ مشکلات آئیں گی، پھر دیکھو نوح نے کیا کیا تھا. اگر حسین کے راستے پہ چلو گے یہ مشکلات آئیں گی، گلا بھی کٹے گا، ہاتھوں میں رسیاں بھی بندھی پڑیں گی، اپنے گھر پر اہل و عیال پر مصیبتیں بھی آئیں گی. لیکن اے مومن کبھی ایمان کا دامن نہ چھوڑنا. مضبوطی ایسے ہو جیسے زینب کی مضبوطی تھی، اور دشمن سے مقابلہ ایسے کرنا جیسے سید سجاد نے کیا. یہ باتیں یاد رکھی. اہل بیت کی زندگی درس آئے. وہ کتاب جو رہبر معظم نے کہ مرد 20 سال یعنی 200 سال کا مرد یا 250 سال کا، فرمایا یہ جو 200 سال اہل بیت کی زندگی ہے اس کو پڑھیے کہ کبھی اہل بیت مقام جہاد میں ہیں، کبھی اہل بیت مقام خفا میں ہیں. یعنی کبھی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی زندان میں نظر آتے ہیں، کبھی بادشاہوں کے محل میں نظر آتے ہیں، کبھی غیبت صغرا میں نظر آتے ہیں، کبھی غیبت کبرا میں نظر آتے ہیں. یعنی مولا نے ایک زندگی کا پورا درس دیا کہ عیشیو کبھی تم پر وہ وقت آئے گا کہ تمہیں لڑنا ہے، کبھی وہ وقت آئے گا جب تمہیں صبر کرنا ہے، کبھی وہ وقت آئے گا جب تمہیں اپنی زندگی زندانوں اور جیلوں میں گزارنی ہے، کبھی وہ وقت آئے گا کہ تم سے زیادہ تمہاری خواتین کو کردار اپنانا ہے. جس طرح کربلا میں وقت آیا کہ مرد سارے کٹ چکے، ایک امام سجاد محمد باقر، اس وقت ذمہ داری کس نے نبھائی؟ جناب زینب نے. یعنی تجھے ہر وقت خود کو بھی تیار رکھنا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی تیار رکھنا ہے، اپنی بیوی اور اپنی ماں و بہنوں کو بھی تیار رکھنا ہے، کیونکہ تم پر کبھی بھی وہ وقت آ سکتا ہے جو وقت اہل بیت پر آیا. اب سوال یہ ہے تو مقابلہ کیسے کرے گا؟ صرف رو مت کہ بی بی زینب پر یہ وقت آیا. سیکھو جب تیرے اوپر یہ وقت آئے گا تو کیا کرے گا، جب تیرے بچے کا گلا کٹے گا تو کیا کرے گا، جب دشمن تمہارے گھر پہ حملہ کرے گا تو کیا کرے گا، جب سیدہ کی طرح تمہارے گھر کو جلایا جائے گا تو دفاع کیسے کرے گا. یہ زندگی درس ہے، انبیاء کی زندگی درس ہے. جب یوسف کے سامنے نگاہ شہوت اور زلیخا جیسی خاتون آ گئی تو یوسف نے کیا کیا، جب یوسف زندان میں گئے تو یوسف نے کیا کیا، جب جناب یونس روٹ کر اپنی قوم سے باہر نکل کے چلے گئے، یعنی اپنی ڈیوٹی میں تھوڑی سی کوتاہی کی، دیکھو خدا نے اسے مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کر دیا. جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو نکالا کیسے گیا؟ اس نے ذکر کیا، اس نے توبہ کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے خدا بس تو ہے میرا الہ، اور اگر کوئی مجھے اندھیروں سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اندھیروں سے نکال سکتا ہے. فرمایا یہ پوری انبیاء کی زندگی ایک تختیہ درس ہے، یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ کن حالات میں کیا کرنا ہے، فاقوں میں کیا کرنا ہے، جب مال آئے تو کیا کرنا ہے، جب اولاد نہ ہو تو کیا کرنا. امام رضا 40 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی. 40 سال کو لوگوں نے کہا یہ امام نہیں ہے کیونکہ اس کی نسل ہے ہی نہیں. 40 کیوں کہتے ہیں امام الغریب کیوں کہتے ہیں؟ کسی امام کو یہ تانا نہیں ملا، امام رضا کو ملا کہ اس کی اولاد ہی نہیں ہے، یہ امام ہی نہیں ہے. ایسے ایسے شیعہ تھے. پھر 40 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. پھر مسئلہ یہ ہوا کہ جب امام چھوٹے تھے لوگوں نے کہا ہم اس چھوٹے کو امام کیسے مانیں، حالانکہ ہماری بنیاد یہی تھی. ہمارے یہاں چھوٹے اور بڑا کی اہمیت نہیں ہوتی، اگر معیار ہے تو علم ہے. یہ مت دیکھو کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، معیار علم ہے. پھر امام سے سوالات کرنے لگے، امام نے جوابات دیے، پھر جا کے لوگ مطمئن ہوئے کہ امام کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، علم کی قید ہوتی ہے، عدالت کی قید ہوتی ہے، تقویٰ کی قید ہوتی ہے، اور اللہ کے اذن کی قید ہوتی ہے. جب تک خدا اذن نہ دے کوئی امام بن نہیں سکتا. اور جب وہ امام بنانے پہ آئے، جب وہ طاقت دینے پر آئے، جب وہ علم دینے پر آئے تو عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے، ماں کے گہوارے میں آئے، بول رہے انی عبداللہ آتانی الکتاب.